نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو کچھ ایسے سوالات جو ہیں وہ آس پاس میں گردش کرتے ہیں، اور نگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے جو نیو جنریشن ہے اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف فیسٹیول از دس، کسی کو کل کرنا یہ عبادت کیسے ہوگا، عبادت میں کیسے کاؤنٹ ہوگا یہ، اور نان ویجیٹیرین ہونا یہ عبادت کیسے ہے، اور قربانی یہ کیسا فیسٹیول ہے۔ عبادت تو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے تو عبادت ہے، اس کو انشاءاللہ بات کرتی ہوں میں۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہ ویجیٹیرین ہونا یا نان ویجیٹیرین ہونا یا کسی اینیمل کو کل کرنا، اس حوالے سے جو مسکنسیپشن ہے اور قربانی کے حوالے سے خاص طور سے اس بارے میں ذہن کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ہم ذرا سا غور کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں ان کے اندر بھی جان ہے، وہ بھی لیونگ بینگ ہیں، اور اگر ان کو بھی کٹ کیا جائے تو وہ بھی پین فیل کرتے ہیں، وہ کرائی کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ کسی کی جان نہیں لے سکتے، اور کیسے پھر انسان زندہ نہیں رہ سکے گا؟ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں کچھ چیزیں جو ہے کھانے کے لیے بنائی ہیں، کچھ چیزیں کیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سارا کا سارا زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اور انسان کے لیے، اور انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جن اور انسان دونوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اگر انسان یہ کہتا ہے کہ کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں کھانے کے لیے اپنے، یا کسی عبادت کے نام پہ یا ایسے، تو پلانٹس جو ہیں وہ اگر ویجیٹیرین ہے انسان تو بھی وہ دیکھے کہ وہ اس کو کل کرتا ہے کھانے کے لیے۔ اور جہاں تک اینیملز کی بات ہے جو نان ویجیٹیرین جو ہے، تو ذرا سا غور کریں کہ ہمارے کریٹر نے جو ہے ہماری تخلیق اس طرح کی ہے کہ ہم اپنے ٹیتھ کو دیکھیں، ہمارے دانت جو ہیں وہ 4 kinds آف ٹیتھ ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، چپٹے والے دانت بھی ہیں، اور ان اینیملز کو دیکھیں جو صرف گراس کھاتے ہیں، جو ویجیٹیرین ہیں اونلی، تو ان کے دانتوں کی بناوٹ ہم دیکھیں، وہ نان ویجیٹیرین چیزیں نہیں کھا سکتے، یعنی گوشت ان کو کھلایا جائے تو وہ کھا نہیں سکتے اور ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم دونوں چیزیں کھائیں، یعنی اس نے ہماری تخلیق ایسی کی ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ اس کو بھی دیکھیں کہ جو اینیملز جو صرف گراس کھاتے ہیں ان کا ڈائجیشن سسٹم اس طرح کا ہی ہے کہ وہ گراس کو ہی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، گھاس پھوس ہی کھا سکتے ہیں، اور کھا کے وہ دودھ دیتے ہیں، ان کے جو بال ہیں، جو ان کے کھال ہیں، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین پہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اس میں سے اگر ہم پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے وہ کھانے کے لیے ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے وہ بنایا ہے، اس کو کریٹ کیا ہے، سورج چاند ستارے زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اینیملز جو ہیں وہ ان میں سے بھی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا ہے وہ انسان کھا سکتا ہے۔ اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو عبادت ہے کیا چیز؟ دراصل عبادت تو وہی چیز ہے نا، بندگی یعنی غلامی، ایک مالک ہے سب کا، ہے نا، وہ جس چیز کو کہے، جو حکم دے وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے، وہ کہہ دے جو چیز کھانے کو وہ کھانا عبادت ہے، جس چیز سے روک دے اس سے رک جانا عبادت ہے۔ تو اس نے ان چیزوں کو حلال کہا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، قربانی کا باقاعدہ حکم ہے قرآن میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس کا حکم جو ہے، اس کا آرڈر ماننا یہ عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، نو ڈاؤٹ۔ رمضان کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت جب
ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سحری سے لے کے اور افطار کے وقت تک کا. نہیں کھانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ صابرون جو کہا گیا ہے نہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، لمٹ لیس دیا جائے گا. تو یہ صابرون جو ہیں وہ روزے دار ہیں. تفسیری کتابوں میں یہ بات ملتی ہے. اور روزے کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا، اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے. تو یہاں دیکھیں کہ نہیں کھانا جو ہے اتنے ٹائم تک عبادت ہے. پھر جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا حکم آ گیا، اس وقت جلدی کرنا افطار میں یہ عبادت ہے، اس میں تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے، اس وقت کھانا عبادت ہے. تو جب اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ چل پڑو تو چل پڑیں، یہ عبادت ہے. فرما دے کہ رک جاؤ تو رک جانا عبادت ہے. تو عبادت تو وہی نا جو مالک ہمارا جو حکم دے، وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہے نا، جو ہمارا چیریسر، ہمارا جو سسٹینر، جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمیں حکم دے وہ ہم کر لیں، وہ ہمارے لیے وہ عبادت ہے، اس کا درجہ عبادت کا ہے. تو قربانی کا حکم بھی اللہ رب العالمین کا ہے. اور جو جانور ہم قربان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں. درندے جیسے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ان کو منع کیا ہے کھانا. جیسے اور بھی جو چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو گنی چنی جو چیزیں ہیں جو منع کی گئی ہیں. باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال ہیں، اور وہ جس میں انسان کے لیے فائدہ ہے اس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا، اور جس میں نقصان ہے، شراب ہے اور جیسے خنزیر کا گوشت ہے، جو نقصان دہ ہے اس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. تو اس کو نہیں کھانا عبادت ہے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال ٹھہرایا ہے، جس کو کھانے کا حکم دیا ہے، اس کو کھانا عبادت ہے. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو امید ہے کہ کچھ مسکنسیپشنز جو ہیں وہ خاص طور سے ینگ جنریشن کے دل میں جو ہوگی باتیں وہ کلیئر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.